رضی اللہ عنہ اللہ کی کروڑوں نعمت ان پہ نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں۔ جنہوں نے ان کو شہید کیا اللہ ان پہ لعنت برسائے، وہ ملعون ہے، وہ کافر ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے اس پہ تلوار چلائی۔ یہ ہم سلفیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے عربی کا مسئلہ ہے کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، کوفیوں نے کسی سے وفا نہیں کیا۔ حضرت حسین کے پاس ہزاروں خط لکھے، 18,000، کوئی کہتا ہے 36,000، کوئی کہتا ہے 20,000۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، جاہ و جلال صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ ان ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری عنایت فرمائی۔ بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی، اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر
اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہم سب محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور پچھلا جمعہ بھی اسی عنوان پہ خطاب ہوا، جس میں چند ضروری باتیں بتائی گئیں، اور اس بات کا احساس ہوا کہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے ایک الگ زاویے سے رکھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو اصل مقصد ہے اسلام کا، دین کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، کہیں اس محرم کو ہائی جیک تو نہیں کر لیا گیا۔ کافی مطالعے کے بعد اور غور و خوض کے بعد ایک عنوان ذہن میں آیا کہ اس عنوان پہ بولنا چاہیے کہ محرم الحرام سازشوں اور فتنوں کے نرغے میں یہ کیسے آ گیا۔ اس سلسلے کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی جب بعثت ہوئی تو آپ کے دشمن مکے کے مشرک ہوئے، جن کو آپ سے بڑی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں سے آپ نے 13 سالہ زندگی، جو نبوی زندگی ہے، اسے مکمل کر کے آپ کو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ کا سابقہ ان مشرکوں سے بھی گندے لوگوں سے ہوا جنہیں یہود کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے آپ پوری نبوت کی زندگی، مدنی زندگی نبرد آزما رہے، ان سے لڑتے رہے۔ یعنی اسلام کو سازشوں کا شکار بنانے میں نہ مکی دور پیچھے رہا، نہ مدنی دور پیچھے رہا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منصب خلافت پہ فائز ہوئے۔ آپ کے منصب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد مرتدین کا سلسلہ شروع ہوا، ملحدین کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک بڑا سلسلہ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یعنی یہاں بھی اسلام کو سازش کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہاں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ ان تمام ادوار کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اسلام میں فتنہ مچانے کی کوشش نہیں کی گئی، اسلام میں سرکشی مچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ آپ کے خلافت کے آخری دور میں فتنے سر اٹھانے لگے۔ یہ فتنہ سب سے پہلا یہودی، سب سے پہلا شیعہ، اس بات کو میں بیچ میں کوڈ کرتا چلوں کہ آج اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے اگر اس چیز کا مطالعہ کریں تو اپنی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبانا شروع کریں گے۔ یہ فتنہ جو محرم کے نام پہ، عاشورہ کے نام پہ، شہادت حسین کے نام پہ جو کھڑا کیا گیا، یہ فتنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ان تمام راہوں کو بند کرنے کے لیے اٹھایا گیا جنہیں آپ نے اللہ کے حکم سے شروع کیا تھا، اور خلفائے راشدین نے اپنے دن و رات کے قد و کاوش سے
تقوی شعاری کے ساتھ جس علم کو اٹھایا تھا اس علم کو گرانے کے لیے یہ فتنہ شروع کیا گیا۔ مطالعے میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلا دشمن حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والا، شہید کرانے والا، یہ فتنہ لے کر کے مصر پہنچتا ہے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا یہ اٹھتا ہے اور یہ مصر جاتا ہے، مصر کے لوگوں کو ورغلاتا ہے، مدینے کے ارد گرد کے لوگوں کو ورغلاتا ہے، یہودیوں کو ورغلاتا ہے کہ عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلا فتنہ تو اس نے یہ اٹھایا حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تقابل کیا اس نے مصر کے اندر کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بڑھا ہے کہ محمد کا مرتبہ بڑھا۔ اس نے اس طرح سے اس چیز کو اٹھایا۔ لوگوں نے کہا کہ محمد کا مرتبہ بڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ اگر عیسیٰ کا مرتبہ بڑھا نہیں ہے تو عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، محمد کیوں نہیں دوبارہ آئیں؟ محمد کی خلافت باقی ہے، محمد کی خلافت باقی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو ورغلاتے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو غیر شرعی قرار دینا شروع کیا لوگوں کے اندر۔ اور اس کے بہکاوے میں، جیسے آج شیعوں کے بہکاوے میں مسلمانوں کا 80% حصہ آ چکا ہے، مسلمانوں کا 80% حصہ شیعوں کے، رافضیوں کے بہکاوے میں آ چکا ہے۔ بلکہ آج میں یہ کہوں کہ اگر آپ گوگل اوپن کریں، آپ کو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، یہ جتنے بھی فرامین آپ کو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یہ سب شیعوں کے ویب سائٹ ہیں۔ یعنی محمد نے فرمایا سے ہٹا کر کے علی نے فرمایا یہ لانا چاہتے ہیں۔ اور 10 ویب سائٹ اگر آپ اوپن کریں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ سلفیت کے نام سے شیعوں نے ویب سائٹ اوپن کیا ہوا ہے، سلفیت کے نام سے مرزائیوں نے ویب سائٹ اوپن کیا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے، میں یہ مقصد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے، اس دشمن نے ایک جماعت تیار کر کے آپ کے ہی گھر میں 40 دنوں تک قید کر دیا ان ظالموں نے۔ جس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے رفاہ عام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یعنی وقف کیا تھا، اسی کنویں کے پانی کو داماد رسول پہ بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اور وہیں سے یہ جماعت کھڑی ہوئی جسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی داغ بیل بھی یہودیت سے نکلی ہے، اس کی داغ بیل بھی یہودیت سے نکلی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محرم کو ہائی جیک کیسے کیا۔ محرم الحرام کے مہینے کو اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہے، خوشی کا موقع۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ نے بچایا۔ اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رہیں، اس لیے کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں نبی ہونے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روزے میں یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے کرنے کے لیے ایک اور بڑھا لینے کا حکم دیا کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ ہائی جیک کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے پلٹا گیا، اس کو کیسے بدلا گیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ دور فاروقی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مہینوں کے نام تو تھے لیکن سال کا نام نہیں تھا، سال متعین نہیں تھا۔ گرد و نواز سے جب گورنر خط لکھتے تھے اس میں تاریخیں ہوتی تھیں، لیکن کس سال کی تاریخ، کس سال کا شعبان، کس سال کا رمضان، اس میں کافی دشواری آنے لگی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بلانے کا مشورہ دیا۔ اللہ کے یعنی یہ اللہ کا نیک بندہ
खलीफत रसूल हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मीटिंग बुलाई, तमाम गवर्नरों को जमा किया। बहुत गौर से सुने इस चीज़ को। तमाम गवर्नरों को जमा किया, किबार सहाबे किराम को बैठाया, बाज़ मशवरे हुए। मशवरा ये हुआ कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को तारीख़ी साल बनाया जाए। बाज़ ने कहा कि नबूवत के साल को तारीख़ी साल बनाया जाए, बाज़ ने कहा कि वफ़ात के दिन को तारीख़ी साल बनाया जाए। लेकिन सहाबे किराम का इत्तिफाक इसमें नहीं हुआ। जानते हैं आप, अल्लाह के नबी की विलादत से भी खुशी का मौका किसी मुसलमान के लिए हो सकता है, कोई तारीख़ी दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बनाए गए, वही नाजिल हुई, उससे भी तारीख़ी दिन किसी मुसलमान के लिए हो सकता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस दिन इंतकाल किए, उससे भी गम का साल किसी मुसलमान के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन तमाम सहाबे किराम ने एक मशवरा पास किया कि हम हिजरत को साल करार दें, इस्लामी साल का आगाज उस दिन से करेंगे, उस साल से करेंगे जिस साल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। अब आप जाने हिजरत को इस्लामी साल के लिए क्यों चुना गया? हिजरत को इस्लामी साल के लिए क्यों चुना गया? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी साल का आगाज हिजरत को बनाने की दो वजहें थी, दो वजहें मुहद्दिसीन ने, उलमा ने जो लिखा है, दो वजहें बयान किया गया। एक तो ईमान का तहफ़्फ़ुज़, पहला कि एक मुसलमान अपने ईमान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने ईमान को दांव पे नहीं लगा सकता। हिजरत क्या है? कोई हिजरत करे तो पता चले, कोई घर छोड़े तो पता चले, कोई माँ बाप से दूर जाए तो पता चले, कोई वतन छोड़े तो पता चले। मुख्तसर में बता दूं, हिजरत क्या है? माल मदीने, माल मक्के में, जिस्म मदीने में, भाई एक भाई मक्के में, एक भाई मदीने में, बाप मक्के में है तो बेटा मदीने में है, बीवी मक्के में है तो शौहर मदीने में है, माँ मक्के में है, बेटा मदीने में है, खानदान मक्के में है। एक आदमी, एक फर्द जो तमाम खानदान को छोड़ के किसकी मोहब्बत में? ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यानी एक मुसलमान अपने ईमान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने ईमान को दांव पे नहीं लगा सकता। इसीलिए सहाबे किराम ने, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत को इस्लामी साल का आगाज करार दिया कि इस हिजरत से हमारे शरीयत की बहुत सारी कुर्बानियां वाबस्ता है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी कुर्बानी वाबस्ता है। दूसरी वजह यह बताया, मैं मुख्तसर बताता चलो, बहुत सारी बातें बतानी हैं। अपने उमूर की मनसूबाबंदी, हिजरत को इस्लामी साल चुनने में दूसरा मकसद यह था कि अपने उमूर की पाबंदी, मनसूबाबंदी। आज हमारे पास कोई मनसूबा है? आज मुसलमानों के पास कोई मनसूबा है? मुसलमानों के पास कोई प्लान है? ना हमारा ईमान महफूज है, ना हमारे पास कोई मंसूबा है, ना मंसूबाबंदी। किस लिए? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत किया, कई महीने पहले से उसकी तैयारी आपने शुरू की, कई महीनों पहले से आपने उसकी तैयारी की, मंसूबा बनाया, और सबसे बड़ा मंसूबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए जब निकले तो मदीने की राह पे ना निकले, बल्कि उल्टी राह पे निकले। ये भी एक मंसूबा था। इन दो चीजों को अगर मुसलमान छोड़ दिया, और इन दो चीजों से मुसलमानों को अलग करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम ने साजिशें रची, साजिशों का ताना बाना किया। तीसरी बात यह की गई कि अगर किबार सहाबे किराम पे उंगली उठ गई, किबार सहाबे किराम को मशकूक बना दिया गया। जब हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, उस्मान गनी को, हजरत अली को मुसलमानों के दरमियान मशकूक बना दिया गया,
تو باقی تمام صحابہ کرام سے مسلمانوں کا ایمان خود ہی اڑ جائے گا. اڑ جائے گا کہ نہیں اڑ جائے گا؟ اور اس کام کے لیے آج تو اتنی آسانی ہو گئی، جہاں دیکھیے وہاں مرزا، جہاں دیکھیے وہاں غلام. ایک مرزا غلام قادیانی تھا اور ایک انجینئر مرزا ہے، اسحاق جھالوی ہے. ایسے لوگوں کو جو اپنے نام سے پہلے علماء بھی لکھتے ہیں، جھالوی علماء لکھتا ہے، اسحاق جھالوی اپنے نام سے پہلے علماء لکھتا ہے، عالم لکھتا ہے. اور یہ انجینئر مرزا، ان مرزائی لوگوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کبھی نہیں پہنچایا. یہ ظالم لکھتا ہے کہ میں اگر زندہ ہوتا دور علی میں تو حضرت معاویہ پہ تلوار اٹھاتا. استغفر اللہ. امام مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں کہ امیر معاویہ بہتر ہیں؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا دور کے محدث نے؟ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے نیک خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عمر کے خاندان سے ہی آتے ہیں، آپ کے پڑپوترے ہیں. جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ لیکن صحابی نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ کہ امیر معاویہ کو جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا تھا میدان جہاد میں نکلنے کے لیے، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی سے بھی بدتر ہے عمر بن عبدالعزیز. یہ جواب دیا تھا. صحابہ کی عظمت، ایک منٹ اگر کوئی ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا ہے، اگر ایک منٹ بھی، ایک دن نہیں، اگر ایک منٹ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کی حالت میں کھڑا ہے، ہماری پوری زندگی کی عبادت اس ایک منٹ کے سامنے بیکار ہے. یہ لکھا ہے لکھنے والوں. اور یہ ظالم لکھتے ہیں کہ میں اس دور میں ہوتا تو صحابی رسول پہ تلوار اٹھا. کون ہے یہ صحابہ جن کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی رفاقت کے لیے؟ اللہ نے جنہیں چنا اس زمین پہ انبیاء کے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے، کسی کا وقار ہے، کسی کی عزت ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہے. ان کی زندگیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں نے صحابہ کرام سے متنفر کرنے کے لیے، صحابہ کرام پہ انگلی اٹھانے کے لیے ہائی جیک کیا. سفر ہجرت کو لوگوں کے ذہن سے متنفر کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے. میرے دوست اور بزرگوں، کہتا ہے ایک شیعہ، ایک رافضی کہتا ہے، ایک رافضی کا چمچہ، ایک رافضی کا تابعدار کہتا ہے کہ اسلام میدان کربلا میں داؤ پہ لگا تھا. یہ جانتے ہیں جملے کیسے ہیں؟ یہ جملے کتنے خطرناک ہیں جانتے ہیں؟ میدان کربلا میں اسلام داؤ پہ لگا تھا. میدان کربلا میں اسلام داؤ پہ نہیں لگا تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام داؤں پہ کہاں لگا تھا؟ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے تھے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مولا تیرا اسلام داؤں پہ لگا ہے، اگر آج یہ تعداد ہار گئی تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے. وہاں اسلام داؤں پہ لگا تھا. یعنی شہادت حسین کی آڑ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حیات طیبہ کو دھو کے پھینک دینا، عشرہ مبشرہ کے تمام حیات طیبہ کو دھو کے پھینک دینا. اور جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہا، جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، جس میں سب سے پہلے یہی چار آتے ہیں. سب سے پہلا نام انہی چار کا ہے جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. سب سے پہلی بشارت ابو بکر صدیق کو، اس کے بعد عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کو، اس کے بعد طلحہ کا، سعید بن زید کا، عبیدہ بن جراح کا، ان لوگوں کا نام آتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ان تمام چیزوں کو مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں سے ختم کرنے کے لیے شیعوں نے
بڑی خطرناک چال چلی، بڑی خطرناک چال چلی، اور سب سے پہلے دشمن بنایا حضرت علی اور حضرت معاویہ کو، سب سے پہلا دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے کتب کا حوالہ اس میں موجود ہے، باتیں کچھ کرنی ہے مجھے، میں آگے بڑھتا رہ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں کہ معاویہ؟ حضرت علی نے کہا نہ میں بہتر ہوں نہ معاویہ بہتر ہیں، دونوں کا ایمان برابر ہے، جتنا مومن وہ ہیں اتنا ہی مومن میں ہوں، ہے نہیں؟ جتنا اللہ کی رحمت ان پہ ہے اتنا ہی مجھ پہ ہے، نہ وہ میرے دشمن ہیں نہ میں ان کا دشمن۔ ایک منٹ میں ایک بات بتا دوں، جو مرزائی، جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کا دشمن قرار دیتے ہیں، امیر معاویہ کو حضرت علی کو امیر معاویہ کا دشمن قرار دیتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا کہ دونوں کے مابین نہ مسلکی انتشار تھا، اختلاف تھا، نہ مذہبی اختلاف تھا، نہ شرعی اختلاف تھا۔ اب میں پھر وہیں آپ کو لا رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو لوگ، وہیں سے شیعہ کا لقب نکلا، شیعہ عربی لفظ ہے، اس کو اگر آپ اپنی زبان میں کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پارٹی۔ کیا ہوتا ہے؟ پارٹی۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ اختلاف ہوا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے شہید کرنے والوں کو اپنے جماعت میں رکھ لیا ہے۔ انہوں نے حضرت علی سے معافی مانگ لی اور معافی مانگ کر کے حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اتنا ہی معاملہ ہے جو امیر معاویہ نے اپنے خلافت الگ کی، یعنی یہ مذہبی اختلاف نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ آگے چل کر کے امیر معاویہ کے بارے میں اگر آپ پڑھتے جائیں چیپٹر ختم نہیں ہوں گے۔ 24 کاتبین وحی میں سے دوسرا نمبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ کاتب وحی ہیں اور اس امت کے ماموں ہیں۔ کیا ہیں؟ اس امت کے ماموں ہیں، صحابی کے لڑکے ہیں، یعنی ابو سفیان کے لڑکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں، یعنی اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی، خاص کر کے۔ اب یہ جو فوجیں جب آپس میں بھڑیں، نقصان ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ واقعات، میں بہت ہوش میں بول رہا ہوں، جو لوگ اس میں ٹامک ٹوئیا مارتے ہیں، یہ واقعات نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ یہ بات نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، یہ تاریخ ہے۔ جو حضرت علی کے بعد کا مسئلہ چلا ہے، حضرت حسن اور حسین کا مسئلہ چلا ہے، یہ تاریخ ہے، اور اسی لیے ظالموں کو موقع مل گیا اس میں خرد برد کرنے کا۔ آگے چلتے ہیں، اس کو کیسے انہوں نے ہائی جیک کیا اور ہجرت کے مقصد کو، مسلمانوں کے مقصد کو سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کرام سے متنفر کرنا شروع کیا، لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، اور شہادتیں تو اتنی ہوئی اور کوئی شہید یاد نہیں رہا سوائے حضرت حسین کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنی بیماری چھپانا تھا، اپنا مرض چھپانا تھا دنیا والوں کے سامنے۔ انہوں نے جو کرتوت کیا، انہوں نے جو بدعمالیاں کی، اسے چھپانا تھا۔ انہوں نے جو صحابہ کو گالی دیا، انہوں نے جو صحابہ کرام کو لعن طعن کیا، حضرت علی کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے اصول کافی۔ جیسے ہمارے اندر صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کا مرتبہ اصول کافی کو حاصل ہے شیعوں کے اندر۔ اور یہ جتنے معاملات نکلے ہیں جو آج شہادت حسین پہ، جو یزید کو جہنم میں پھینکتے پھینکتے یہ ظالم خود ہی جہنمی ہو رہے ہیں،
یہ ظالم خود ہی جہنمی ہو رہے ہیں۔ یزید پہ لعنت کرتے کرتے یہ خود ہی لعنت زدہ ہو گئے، روڈ میں ناچنے لگے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ آج جا کے دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کتنے دنگے ہو گئے، کتنے فساد ہو گئے، کتنی موتیں ہو گئیں، پھر بھی ان ظالموں کو ہوش نہیں ہے کہ یہ چیز شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے نام پہ آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ امام حسین کے کتنے لڑکے، کتنے بھائی، نہیں بتا پائیں گے۔ حضرت علی کی کتنی شادیاں، نہیں بتا پائیں گے۔ حضرت علی کے کتنے لڑکے، نہیں بتا پائیں گے۔ انہوں نے عمر کو گالی دیا، ابو بکر کو گالی دیا، عثمان غنی کو گالی دیا، انہوں نے تمام صحابہ کو گالی دیا۔ ان کے اندر جو عقیدہ ہے وہ خلیفے کا نہیں ہے، امام کا ہے، نبوت کا نہیں ہے، امام کا ہے۔ ان کا عقیدہ اصول کافی کے حوالے سے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا۔ نبی غلطی کر سکتا ہے، امام غلطی نہیں کر سکتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں، حضرت علی غلطی نہیں کر سکتے۔ ان کا عقیدہ کہ جبرائیل آئے علی کے پاس وحی لے کے، لیکن بھول کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، جو لوگ 10ویں محرم کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، جو شہادت حسین کے نام پہ جو نوجوان ننگا ناچ کرتا ہے، کھلا ناچ کرتا ہے، گاتا ہے، بجاتا ہے، جھومتا ہے، پیتا ہے، کھاتا ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ، یہ اس چیز کو ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو بت کہا، ابو بکر کو بت کہا۔ انہوں نے کہا کہ محمد کے بغل میں 2 بت لیٹے ہوئے ہیں، اور ان ایرانیوں کی سازش ہمیشہ سے عرب پہ حملہ کرنے کی رہی کہ کسی طرح سے مدینے کو اپنے انڈر لے لیا جائے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر، ابو بکر بت ہیں، حضرت عائشہ زانیہ ہیں، استغفر اللہ، اور ہماری حکومت اگر عرب پہ آئی تو عمر کی لاش کو بھی نکالیں گے، ابو بکر کی لاش کو بھی نکالیں گے، دونوں کو سولی چڑھائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو، ان کی لاش کو نکال کے سنگسار کریں گے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور جو 10ویں محرم کے جلوس میں شامل ہوتا ہے، جو شیعوں کے جلوس میں شامل ہوتا ہے، گویا ان تمام چیزوں کی تائید کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دیا، یہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ بات بھی بتا دیتا ہوں، یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، یزید پہ لعنت کے الفاظ کہیں نہیں آئے۔ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا، اللہ کی قسم کتابیں چھان جائیے، کہیں نہیں ملے گا۔ یزید کے دور خلافت میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، بیعت نہیں کیا مدینے، نکلے وہاں سے مکہ گئے، مکہ سے نکل رہے ہیں کبار صحابہ کرام، جس میں عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے، حضرت اور کئی صحابہ کا نام ہے۔ جب یہ نکل رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے کے اونٹ کے نکیل کو پکڑا، کہا کہ خدارہ نہ جائیں، خدارہ کوفہ نہ جائیں، وہ آپ کے والد کے نہیں ہوئے، انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، انہوں نے آپ کے بھائی، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا حسن، حضرت حسن کو اللہ کے نبی بیٹا کہا کرتے تھے، پیار سے، بیٹے جیسی چاہت تھی حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، یہ میرا بیٹا اسلامی 2 افواج میں صلح کرائے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہ جائیے، انہوں نے آپ کے بھائی کو بھی زہر دیا، وہ آپ کو بھی مار دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ کی کروڑوں نعمت ان پہ نازل ہو، رحمت نازل ہوں، جنہوں نے ان کو شہید کیا، اللہ ان پہ لعنت برسائے، وہ ملعون ہے، وہ کافر ہے جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے اس پہ تلوار چلائی۔ یہ ہم سلفیوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے
لیکن کہا جاتا ہے عربی کا مسئلہ ہے کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، کوفیوں نے کسی سے وفا نہیں کیا۔ حضرت حسین کے پاس ہزاروں خط لکھے، 18,000، کوئی کہتا ہے 36,000، کوئی کہتا ہے 20,000، کوئی کہتا ہے اور زیادہ، لیکن خطوط اتنے تھے کہ بوری بھر گئی تھی۔ حضرت حسین لڑنے نہیں جا رہے تھے یزید سے، حضرت حسین یزید سے لڑنے نہیں جا رہے تھے، حضرت حسین کو کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، آئیے ہم آپ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار۔ یہی مسئلہ تھا۔ اب ایک مسئلہ اس میں جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، میں بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوفہ گئے تھے نہ دمشق گئے تھے۔ کوفہ میں آپ شہید نہیں ہوئے، آپ مقام قادسیہ پہ تھے، آپ مقام قادسیہ پہ تھے، جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک دمشق کی طرف جہاں یزید کی سلطنت تھی، اور ایک کوفہ کی طرف۔ حضرت حسین کی شہادت کوفہ کے رستے میں نہیں ہوئی، آپ نے 3 شرائط رکھے، کہا مجھے مدینہ واپس جانے دو، اگر تم بیعت نہیں کرتے ہو مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو۔ دوسری شرط آپ نے رکھی کہ مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو جہاں اسلام اور کفر کے مابین جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں بھیج دو، میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں گا۔ نہیں مانا گیا۔ پھر آپ نے تیسری شرط رکھی، اور یہی ظالم چھپاتے ہیں، قادسیہ کے مقام سے آپ دمشق کی راہ پہ نکل گئے تھے۔ آپ گوگل میں چیک کیجئے، کربلا جو ہے مدینے سے جانے میں کوفے کی راہ میں نہیں ہے، دمشق کی راہ میں کہا گیا، بھوکے رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ میں نے چیک کیا، کربلا کربل سے بنا ہے۔ کیا بنا؟ کربل کا مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب، جہاں پانی ہریالی بہت زیادہ ہے، اسے کربل کہا جاتا ہے۔ اسی کربل سے کربلا بنا ہوا۔ وہاں پر حضرت یزید نے ایک نیا گورنر منتخب کیا تھا، زیاد کا بیٹا عبید اللہ۔ یہ بڑا جری، بڑا بدماش تھا۔ اس نے اور اس کی فوج نے، جس میں شمر نامی ایک شخص تھا، جس نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دست درازی فرمائی۔ تینوں شرائط جب اس نے اپنی تلوار لہرائی، عبید اللہ بن زیاد نے، تمام کوفی اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اللہ کی قسم، کسی تاریخ لکھنے والے نے بھی یزید کو حضرت حسین کا قاتل نہیں کہا ہے۔ یزید بدنام ہو گئے، اس لیے کہ دور خلافت، اب اس واقعے سے ہم پھر مدینہ آتے ہیں، چونکہ حضرت علی کی دور خلافت مدینے میں نہیں تھی، انہی کوفیوں نے حضرت علی کو مدینے میں نہیں رہنا دیا۔ حضرت حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر کے حضرت علی نے ان کی بات مان لی کہ کہیں میرے خلاف بھی یہ برسر پیکار نہ ہو جائیں، اور ان کے کہنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا تھا، اور وہیں پہ آپ نے بیعت لی تھی۔ اس طرح سے مقام کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت لینے کے لیے نکل چکے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت ساری باتیں لوگوں نے یزید کے تعلق سے، میں نہیں کہتا کہ یزید کا مرتبہ صحابی کا ہے، استغفر اللہ، صحابی کا مقابلہ یزید نہیں کر سکتا، لیکن ہم یزید پہ لعنت بھی نہیں بھیجتے، اس لیے کہ حضرت حسین کی شہادت میں یزید کا ہاتھ کہیں سے نہیں ملا۔ اور ایک پیشن گوئی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی امیر معاویہ اور یزید کے تعلق سے، اس کے بارے میں کہا اول جیش یرکبون البحر فقد اوجب، بحری جہاد جو سب سے پہلے کرے گا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔
اس کے بعد رومیوں کے ساتھ ام حران کی روایت اول جیش من امتی یغدون البحر فقد اوجب، یہ روایت بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ اس کے بعد ایک روایت مسند احمد کی اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس کے اندر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لہ، قسطنطنیہ کے خلاف جو لشکر جہاد کرے گا وہ جنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ قال المحلق هذا الحديث منقبة للمعاوية لأنه من غدا البحر ومنقبة لولده يزيد لأنه ول من غزا۔ اس میں یزید کی پیشنگوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یزید پہ لعنت بھیجتے بھیجتے یہ خود ہی لعنتی ہو گئے۔ ارے یہ مسلمان ہے کہ نہیں معلوم اسے، یزید کو کافر کہہ رہا ہے۔ ارے یزید کو کافر کہہ کے تجھے کیا ملے گا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے کر کے تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ ان کا 300 گرام اناج خرچ کیا ہوا تیرے احد کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ احد کا پہاڑ معلوم ہے 6-7 کلومیٹر ہے، 6-7 کلومیٹر لمبا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، چاہے وہ مکے سے ہوں یا مدینے سے ہوں۔ اگر تم نے صحابہ پہ انگلی اٹھا دی تو تم مومن نہیں رہے گا، تیرا ایمان خطرے میں ہے۔ ہم یزید کو ولی نہیں مانتے، یہ بات بھی ہے، ہمارے سلفی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم یزید کو ولی بھی نہیں مانتے اور یزید کو لعنت بھی نہیں کرتے۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے کہ اس کے دور خلافت میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ ان کے والد کی دور خلافت میں، یزید کی دور خلافت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ہے، اسی میں وفات ہوئے۔ یزید نے آپ کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بڑے بڑے کبار تابعی یزید کے ساتھ شامل رہے، اور آج ان کو جو نہ الف معلوم، نہ با معلوم، نہ تا معلوم، اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، علی کے بچوں کا نام معلوم نہیں، حسنین کے بچوں کا نام معلوم نہیں، حسن کے بچوں کا نام معلوم نہیں، علی کی شہادت کب ہوئی رضی اللہ عنہ وہ بھی معلوم نہیں، حضرت حسن کتنے سال رہے وہ بھی معلوم نہیں، حضرت حسین کتنے سال رہے وہ بھی معلوم نہیں۔ یہ نادان ایک تعزیہ بنا کے، ایک مقبرہ بنا کے، ایک مزار بنا کے اس کے پیچھے ڈھول پیٹ رہا ہے، ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، یہ حضرت حسین کی روح کو بلا رہا ہے، حضرت حسین کو اپنا ڈانس دکھا رہا ہے نہیں، اپنے شراب پینے اور چرس پینے کی اداؤں کو دکھا رہا ہے۔ شیعوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تعزیہ بنایا، تاکہ مسلمانوں کے پاس علم تو ہے نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کون سا علم ہے قرآن حدیث کا؟ مسلمانوں کے پاس کون سی تاریخی علم ہے؟ کوئی تاریخی علم نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو آج شیعوں کے ویب سائٹ کو فالو کر رہا ہے، جانتے ہیں وہ ہمارے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6236۔ کتنی؟ 6236۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، ہمارے قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 17,000 آیتیں ہیں۔ اب بتائیے، جو نہ ہمارے نبی کو مانے، جو نہ ہمارے صحابہ کو مانے، جو نہ خلفائے راشدین کو مانے، جو حضرت علی کو گالی دے، اس کے ایجاد کردہ محرم کے پیچھے یہ مسلمان
اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہجرت مدینہ کے واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام جیسے زندہ ہوا، کہتے ہیں کہ اسلام کربلا میں زندہ ہوا، منحوس ہو، اسلام کربلا میں زندہ ہوا۔ اسلام کربلا میں زندہ ہوا تو حضرت حسین کے ساتھ باقی صحابہ کیوں نہیں گئے تھے کوفہ؟ نہیں گئے تھے۔ حضرت حسین خلافت کے لیے نہیں گئے تھے، سیاست کے لیے گئے تھے، اسلام زندہ کرنے نہیں گئے تھے، کوفیوں کو اپنا ہمنوا بنانے گئے تھے، کوفیوں پہ حکومت کرنے گئے تھے، اسلام پھیلانے نہیں گئے تھے۔ اسلام تو پھیل چکا تھا، 34-35 لاکھ کلومیٹر اسلام پھیل چکا تھا۔ اسلام ایک بار پریشان ہوا تھا، وہ بھی میدان بدر میں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی آج، لم تعبد ابدا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایک بار داؤ پہ لگا تھا، اور وہاں سے جو اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی، پھر اسلام کو کسی مائی کے لال نے نہیں روکا اسلام۔ آج تم ناچ کر کے اسلام کی تابعداری کر رہے ہو، ناچ کر کے، گا کر کے۔ افسوس ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ناچ گانے سے منع کرنے ہمارا نبی آیا، شراب سے منع کرنے ہمارا نبی آیا۔ ان مردودوں کو نماز سے مطلب نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنے سے مطلب نہیں ہے۔ یہ شہادت حسین، ارے نبی کہہ کے جب کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو حسین کر کے جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نبی کہہ کے جنت میں نہیں جاؤ گے، میری اتباع کرو گے تب جنت ملے گی۔ یہ نبی نہیں، حسین علی کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو قسم کھائیں، آپ دل میں ارادہ کریں، اور اس مرزائیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ محمد علی مرزا کے فتنے میں بہت نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلم کی حدیث ہے، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے۔ شام کو صحیح بیچارہ نماز پڑھ کے جا کے گھر میں سویا، اور صبح کو اسحاق جھالوی محمد علی مرزا کا کوئی کلپ دیکھا اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ صبح کو مومن تھا، شام کو سونے کے ٹائم میں کوئی کلپ دیکھا اسحاق جھالوی کا، علی مرزا کا، اور یہ صحابہ کے بارے میں شک کر لیا، کافر ہو گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ویب سائٹ پہ بہت ہوشیاری سے رہیے۔ سارے ویب سائٹ کو شیعوں نے، رافضیوں نے اور خارجیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور سفر ہجرت کی یاد کو اللہ ہمارے دلوں میں تازہ رکھے۔ ایمان بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن ایمان لٹ جائے ویسے کام ہم نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محرم الحرام کے جو شرعی احکامات ہیں ان پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔